حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب چہرہ جان عالم دیکھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جو 7ویں یا 30ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، آپ ایمان لے آئے۔ آپ کی والدہ، آپ کی امی جو تھی ابھی مشرکہ تھی، کافرہ تھی، وہ کہتی ہے کہ بیٹے اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑے گا، میں تیرے سامنے بھوکی مر جاؤں گی، کچھ کھاؤں گی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، پہلا دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، ویسے ہی کیا۔ ماں اب مرنے کے قریب ہو گئی، بستر پر آ گئی۔ اب بیٹا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو کچھ راحت ہوئی، سکون ملا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو ماں کا کہنا مانا کرتے تھے، ماں کی ہر بات کو مانا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ دین کا معاملہ تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ تھا، محبت کا معاملہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی اماں جان کے پاس آتے ہیں، اماں سے کہتے ہیں ماں تو نے 9 ماہ مجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے، اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، تو جانتی ہے سعد بن ابی وقاص کو، تو مجھے بہتر جانتی ہے، میں اب جس بات پر ڈٹ گیا ہوں اس بات سے واپس پلٹ نہیں سکتا۔ اے ماں اگر دنیاوی معاملہ ہوتا تو میں تیری بات مان لیتا، میں تیری بات مان لیتا، لیکن یہ تو عشق کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہے۔ اے ماں تو اپنی جان کی کہہ رہی ہے، اے ماں تیری جان تو ایک ہے، اگر تیری 1000 بھی جان ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی جاتی اور تو کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، اے ماں سن لے تیری 1000 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے نکلتی جائیں، میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب ماں جو وہ جانتی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پہ ڈٹ گئے ہیں، اب یہ کسی اور رستے کے مسافر بن چکے ہیں، اب اس کے رگ رگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ اب دیکھا سعد بن ابی وقاص نے کہ شام کو ماں کھانا کھا رہی تھی، وہی ماں جو کہہ رہی تھی کہ اے سعد اب کھانا نہیں کھاؤں گی، تیرے سامنے اپنی جان کو دے دوں گی۔ اب محلے کی جو عورتیں تھیں، گاؤں والیاں جو تھیں، عورتیں آئیں، کہنے لگی اے سعد کی ماں تو کہتی تھی کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو ماں کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص ابھی کسی اور رستے کا مسافر بن چکا ہے، اب یہ کسی کی زلفوں کا اسیر قیدی بن چکا ہے، اب یہ پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے گا، سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جنگ احد کا موقع آیا، اب مشرکین کفار نے تیروں کی برسات کی، ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں محبت کا انداز دیکھیں، اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور سنیے گا سب سے پہلے جنہوں نے تیر چلایا، تیر اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ادھر سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر مجھے دیا کرتے تھے، حضور تیر مجھے پکڑا رہے تھے، دے رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں خدا کی قسم ادھر میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا سعد کا تیر جو ہے درست جگہ پر لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں آنکھ بند کر کے بھی تیر چلاتا ہوں تو دشمن کی رگوں میں جا کر لگتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ادھر ہر صحابی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہ اکیلے صحابی تھے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دے رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اے سعد فداک ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد میں دعا دیتے جا رہے تھے یا اللہ سعد کا تیر درست جگہ پر جا کر لگے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں لوگوں جب میں تیر چلاتا ہوں دشمن کی رگوں میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے، اس کی رگوں میں جا کر لگتا ہے۔